اللہ رب العزت سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے جس میں پردے کو مسلم خواتین کی پہچان بتایا جا رہا ہے۔ پہچان، شناخت ایک بہت اہم چیز ہے۔ مسلمانوں کی پہچان اور ان کی شناخت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا، اس کے بعد ان کے طور طریقے پر چلنا، ان کے جیسی خد و خال، اپنے وقار کو بنانا، اپنے کیریکٹر کو انہی کے کیریکٹر میں ڈھال لینا، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ مسلمان کی ظاہری پہچان کیا ہے؟ چہرے مبارک پر داڑھی کا ہونا، ایسے لباس زیبتن فرمانا جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیبتن فرمایا تھا۔ یہ مسلمان کی ظاہری پہچان ہے۔ مسلمان کی باطنی پہچان کیا ہے؟ اس کی عادت و اطوار کا اچھا ہونا، اس کے اخلاق کا اچھا ہونا، اس کے دل کا پاک صاف شفاف ہونا، یہ اس کی باطنی علامت ہے۔ اسی طرح عورتوں کی پہچان جو اسلام نے بتائی، مسلمان عورتوں کی پہچان وہ پردہ بتائی۔ جو عورت پردہ کرے گی اس کی شناخت ہو جائے گی کہ یہ مسلمان کے گھرانے کی عورت ہے۔ جب انسان اپنی پہچان کو بنائے رکھے گا تو وہ دنیا میں مقبول رہے گا اور بعد وفات بھی وہ مقبول رہے گا۔ جو انسان اپنی پہچان، اپنی شناخت کو بھلا دے گا، دنیا بھی اسے بھلا دے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جو پس پشت ڈال دے گا، یقین جانیے نہ تو ہم اللہ کے رسول ہمیں میدان محشر میں بچائیں گے، نہ بروز قیامت ہماری شفاعت کریں گے، نہ ہماری قبر کی مشکلات میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو مسلم خواتین کی جو پہچان بتائی گئی وہ کیا ہے؟ پردہ، جو سورہ احزاب کی اس آیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کن سے؟ اپنی ازواج مطہرات اور اپنی صاحبزادیوں اور جملہ اہل ایمان کی عورتوں سے کہ جب وہ باہر نکلے تو ڈال لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو، اس طرح وہ بآسانی پہچان لی جائے گی، پھر انہیں ستایا نہ جائے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عورتوں کو پردہ کرانے کا حکم دے رہا ہے، اور ہم اس آیت کریمہ پر کتنا عمل کر رہے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود سمجھدار ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ جب آپ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو آپ خود ہی دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی اس ارشادات پر کتنا عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مومنات کے لیے یہ اعزاز قابل غور اور لائق فخر ہے کہ انہیں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے وہی حکم دیا جا رہا ہے جو مقدس ماں کو دیا گیا ہے۔ بیٹیوں کو ماں ہی کی طرح ہونا چاہیے، نیز یہ انداز حکم
پردہ کی اہمیت جاننے کے لیے کافی ہے کہ وہ مائیں جو بلا شبہ ہر قسم کے برے خیالات اور بد نیتی سے پاک تھی، یعنی ہماری ازواج مطہرات، یعنی ہماری امہات المومنات، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان تمام ازواج مطہرات کے بارے میں ہم گمان تک نہیں کر سکتے کہ یہ بے پردگی کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی گزارا ہوگا۔ ان کے لیے جب اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ان سے فرما دیجئے کہ وہ جب باہر نکلے تو اپنے جسم کو اس طرح ڈھانپ لے کہ ان کے شناخت اور ان کی پہچان ایک مسلمان خواتین کی طرح ہو۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں جب گھر سے نکلتی ہیں، کیا اس انداز میں نکل رہی ہیں جس انداز میں انہیں نکلنے کا حکم دیا گیا ہے؟ یقین جانے ایمان ہمیں فری بھی مل گیا، اسی لیے ہمیں اس کی قدر نہیں، لیکن جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے خون کو، اپنی جان کو، مال کو، آباء و اجداد کو قربان کیا، ان سے پوچھے کہ انہوں نے کتنی مشقت کے بعد اسلام کو اپنایا، تب جا کے انہیں وہ دولت نصیب ہوئی۔ آج ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے کہ ہم مسلمان ہو جاتے، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن آپ اس شخص سے پوچھے جو کنورٹڈ مسلمان ہے، جب کوئی شخص کنورٹ ہو کر اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ کتنی مخالفت کا شکار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی ماں کا، اپنے باپ کا، اپنے اہل خاندان کے تمام شکوے شکایات پر سب سے خرا اترتا ہے، اس پر طرح طرح کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر ایک نئے مذہب کو قبول کر لیا، جاؤ جتنی تمہیں آرائشیں میسر تھی ہم نے اس سے تمہیں بے دخل کر دیا۔ جو بچہ صبح شام اتنے پیار سے پل رہا تھا، بڑھ رہا تھا، ہر طرح کی اس کو آرائش میسر تھی، لیکن جب وہی بچہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہی ماں باپ جو اس پر جان نچھاوا کرتے تھے آج اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں کوئی چیز اتنی محنت اور مشقت کے بعد ہمارے آباء و اجداد نے ہم کو دی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے کتنے ظلم و ستم سہے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس صحابی کا نام ہے جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو ان کے جسم مبارک پر ایسے گڈھے تھے جیسے لگتا تھا کسی نے چھری سے ان کے جسم کے وہاں تھوڑے تھوڑے عضو کو کاٹ کر الگ کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مسجد نبوی میں حضرت خبیب علیہ السلام نے اپنے کرتے مبارک کو اتارا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ان کے جسم مبارک پر پڑی اور انہوں نے پوچھا، اے خبیب تمہارے جسم پر یہ نشانات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اے امیر المومنین میرے جسم پر یہ جو نشانات ہیں یہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آیا، کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کیا، تو میرے مالک جو تھا جب اس کو یہ خبر پڑی کہ خبیب نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ خبیب کو اسلام سے ہٹا دیا جائے، تو جس نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیا، چھری کو گرم کرتا اور میرے جسم میں ڈال دیتا اور میرے جسم سے جب تک چھری گرم ٹھنڈا ہو جاتی میرے جسم میں وہ جلتی ہوئی چھری کو ڈالے رکھتا، اس کی سبب سے میرے جسم کے گوشت گل جاتے اور تب بھی میں اسلام کی وحدانیت کا اقرار کرتا رہا۔ تو دیکھیں کہ ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے
جب یہ واقعہ سنا تو حضرت عمر کے آنکھوں سے آنسو نکل آیا اور کہنے لگے اے خبیب تم نے دین کے لیے بڑی قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے جذبے کو قبول فرمائے۔ تو دیکھیں ہمارے اسلاف نے دین کو کتنا، دین کی کتنی اہمیت ہمارے لیے بتائی سمجھائی۔ وہ چاہتے تو ان تمام مصیبتوں سے ایک پل میں چھٹکارا پا جاتے، وہ کہہ دیتے اے میرے مالک تو جو کہتا ہے میں مان لیتا ہوں۔ میں نے حضرت خبیب نے یہ نہیں کہا کہ میں ٹھیک ہے میرے مالک تو کہتا ہے میں انہیں بتوں کی پوجا کروں گا، لات کو اپنا خدا مانوں گا، منات کو اپنا خدا مانوں گا، عزا کو اپنا خدا مانوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے آقا نے جو کہا ہے خدا سب کا ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ انہوں نے اسی بات کا اقرار کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا آج ہمیں ایمان فری میں مل گیا، ہمیں بڑی آسانی سے اسلام میسر آ گیا اسی لیے ہم نے اس کی اہمیت کو ترک کر دیا۔ آج ہمارے اندر یہ بات ہی نہیں پائی جاتی کہ ہمیں اسلام کتنی مشقتوں سے ملا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اسلام کے لیے ایک نہیں انیک قربانیاں دی ہیں۔ آج ہماری عورتوں کا کیا حال ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ آپ کو جو ایمان کی دولت ملی ہے یہی آپ کی سب سے بڑی دولت ہے، یہی آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس کی حفاظت کرنا آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ بات ہمیں اپنے بچوں کو اسی طرح سمجھانا ہے جس طرح ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں بیٹا پڑھو لکھو اور ایک مقام حاصل کرو۔ جب تم پڑھو گے لکھو گے تبھی ایک ایسے مقام پر فائز ہوگے جس کی وجہ سے تمہاری آنے والی زندگی خوشحال گزرے گی۔ یا تم انجینئر بن جاؤ گے، جب ڈاکٹر بن جاؤ گے تو تمہیں دنیا کی تمام آرائشیں ملیں گی، تمام طرح کی آسانیاں میسر ہوں گی۔ تو جہاں ہم اپنے بچوں کو سال ہر سال یہ سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بیٹا اسٹڈی پر غور کرو، اپنے زندگی کے ان تمام امور پر غور کرو، تو سب سے پہلے ہمیں جس باتوں پر اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ ایمان کی حفاظت انہیں کب سمجھ میں آئے گی جب آپ انہیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کے بارے میں بتائیں گے، اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ جب تک ہم کسی چیز کی اہمیت کو خود ہی نہ سمجھیں گے تو اس کی اہمیت کو کیسے سمجھائیں گے؟ اور جب ہم خود ہی نہیں سمجھیں گے تو ہمارے بچے بھی اس بات کی فکر نہیں کریں گے کہ اسلام کتنی مشکل سے پھیلا ہے، اس کے لیے کتنی قربانیاں کتنی جانیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سورہ احزاب کا مومنات عورتوں کے لیے کہ وہ مائیں جو بلا شبہ ہر قسم کے برے خیالات اور بدنیتی سے پاک تھی اور اس زمانے میں تھیں جو آج سے بدر جہاں بہتر تھا، یعنی خیر القرون کا زمانہ تھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے، جب خلفائے راشدین جب تک تھے، ان تمام عہد کو خیر القرون کا زمانہ کہا جاتا تھا۔ اس وقت اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے کا حکم دیا، پردہ کی مکلف قرار دی گئی۔ تمام عام عورتوں کے لیے اس حکم شرعی کی پابندی کس قدر اہم اور لازمی ہے کہ ان کا برے خیالات اور بدنیتی میں مبتلا ہونا ایک عام بات ہے۔ نیز حضرت آ گئے، بس چند منٹ ٹائم بھی ہو گیا ہے، اس بات کو پورا کر لو پھر حضرت آپ کے سامنے ہوگی۔ ایک بار درود شریف کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیز ان کا زمانہ بھی نہایت ہی فتنہ و فساد کا زمانہ ہے۔ پردے کا فائدہ بیان کرتے ہوئے بتایا گیا
کہ مومنان کی علامت اور پہچان بن جاتا ہے۔ جس کی نظر اٹھتی ہے وہ اپنا ہو یا غیر برقع پوش کو دیکھ کر نظریں جھکا لیتا ہے، جس کے دل میں برا خیال آتا ہے وہ علامت ایمان کو دیکھ کر اپنے خیال پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے۔ اپنوں کی یہ کیفیت اس لیے ہوتی ہے کہ انہیں برقعے میں صرف اور صرف اپنی ماں، بہن یا بیٹی نظر آتی ہے، بس ان کی بری نظریں پھر جاتی ہیں، برا خیال نکل جاتا ہے، نظریں احترام سے جھک جاتی ہیں اور دل تقدس سے بھر جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور باقی کی باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں سیکھیں گے۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی ہو اللہ رب العزت سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔